السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو کرائم سٹوری ہب میں۔ سب سے بڑی جو ہے پیش رفت ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلیمان صفدر کو عدالت کا ایمکس کیوری مقرر کر دیا۔ ایمکس کیوری سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو عدالت کی معاونت کرتا ہے، عدالت کی مدد کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ اس حیثیت میں بیرسٹر سلیمان صفدر کو مکمل سہولت دی جائے۔ اڈیالہ جیل کو اور پنجاب حکومت کو حکم دیا گیا کہ عمران خان تک انہیں فوری رسائی دی جائے، انہیں انتظار نہ کروایا جائے۔ اور اب کی خبر ہے کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں سلیمان صفدر کی طویل ملاقات ختم۔ راولپنڈی سپریم کورٹ نے بیرسٹر سلیمان صفدر سے بانی کی ملاقات کا حکم دیا تھا۔ سلیمان صفدر بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کے بعد واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، ملاقات اچھی رہی۔ وکیل سلیمان صفدر کی گفتگو اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ اور راولپنڈی بشرا بی بی کی فیملی بھی اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 سے اندر روانہ۔ بھابھی اور بیٹی کی ملاقات ہوئی بشرا بی بی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نہایت اہم پیش رفت چند گھنٹے پہلے ہوئی ہے، وہ یہ کہ شہباز شریف کی نیتن یاہو سے ملاقات، ٹھیک ہے، اور یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ پاکستان کے فارم 47 کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف 18 فروری 2026 کو واشنگٹن پہنچ رہے ہیں۔ وہ بورڈ آف پیس کی ایک اہم میٹنگ میں شرکت کریں گے جو اس فورم کی پہلی باضابطہ میٹنگ ہوگی۔ اس سے قبل جنوری میں ڈیووس میں اس کی ایک افتتاحی نشست ہو چکی تھی جس میں 19 ممالک نے شرکت کی تھی۔ یہ میٹنگ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس میں کئی بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ اس وقت تک صرف 2 سربراہان حکومت نے شرکت کی تصدیق کی ہے، ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف۔ لیکن اس سب کے ساتھ ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے، کیا اسرائیل، مشرق وسطیٰ، فلسطین اور امریکہ کے درمیان کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس تناظر میں شہباز شریف کی آمد کی کیا اہمیت ہے؟ اور دوبارہ آتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا یہ جو حکم ہے بظاہر بہت خوشنما لگتا ہے، لیکن میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک منظم پی آر ایکسرسائز ہے۔ اسی بینچ نے جس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے ہیں، بار بار سینئر وکیل لطیف کھوسہ کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دینے سے انکار، عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان کو ویزے نہیں دیے گئے، ذاتی معالجین کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، تو پھر بیرسٹر سلیمان صفدر کی ملاقات کی کیا حیثیت ہے؟ یہ صرف آپٹکس ہیں۔ یہ تاثر دینے کی کوشش ہے کہ پاکستان میں رول آف لا موجود ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں رول آف لا، عدالتیں آزاد ہیں، جیل انتظامیہ عدالتی احکامات پر عمل کرتی ہے، اور حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان کی بہنوں کو ملنے دینا چاہیے تھا۔ اصل ریلیف یہ ہوتا کہ عمران خان کے بیٹوں کو آنے دیا جاتا، ان کے ذاتی ڈاکٹروں کو رسائی ملتی اور قانونی ٹیم کو آزادانہ ملاقات کی اجازت دی جاتی۔ میڈیا کی ذمہ داری تالیاں بجانا نہیں بلکہ طاقتور فیصلوں کی تشریح کرنا ہے۔ میں نے کسی جرنل پر ذاتی الزام نہیں لگایا، لیکن جو نظام ہے اس کی ڈسکشن کرنا میڈیا کا فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک اور اب ڈسکس کرتے ہیں صنم جاوید خان کے آج جیل میں 20 مہینے مکمل ہو گئے ہیں، مگر وہ آج بھی اپنے قائد کی طرح ثابت قدم ہے اور اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹی۔ مشکلات، قید و بند اور دباؤ کے باوجود اس کی ہمت میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور شہباز گل کا یہ ایک ٹویٹ ہے، میں نے جب عمران خان کو جوائن کیا تو عمران خان نے کہا آپ امریکہ میں کتنے پیسے کماتے ہیں؟ میں نے ان کو امریکہ میں جو پیسے کماتا تھا وہ بتایا تو عمران خان نے کہا ہم اتنے نہیں دے سکتے، کیا آپ پاکستان کے لیے فری کام نہیں کر سکتے؟ میں نے عمران خان کے ساتھ 5 سال بغیر پیسوں کے کام کیا، پنجاب اور وفاق دونوں جگہوں پہ۔ یہ شہباز گل کا
آج کا ٹویٹ ہے. اور کراچی میں جی ایک واقعہ پیش ہوا کہ کراچی میں دوست گاڑی سٹارٹ چھوڑ کر، یعنی کہ سٹارٹ تھی گاڑی اور وہ چھوڑ کر چلا گیا. اندر بیٹھے دوست نے پتہ نہیں مستی میں یا غلطی میں گیئر لگا دیا اور گاڑی سامنے دکان کے باہر ابلتے ہوئے تیل کی بڑی کڑائی سے ٹکرائی اور سارا ابلتا ہوا تیل سامنے کھڑے ورکر پہ گر گیا. اس حادثے میں 3 لوگوں کی غلطی ہے جس کا خمیازہ بیچارے ورکر کو بھگتنا پڑا. اس ڈرائیور کی جو گاڑی سٹارٹ چھوڑ کر چلا گیا، اس دوست کی جس نے گیئر لگایا، اس دکاندار کی جس نے ابلتا ہوا تیل باہر روڈ پہ رکھا. اس کو پراپر دکان کے اندر انتظام ہونا چاہیے تھا. جب ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو تو یہ دکاندار روتے ہیں. آپ کبھی بھی اپنی گاڑی سٹارٹ چھوڑ کر ڈرائیونگ سیٹ نہ چھوڑیں، خاص طور پہ جب گاڑی میں بچے ہوں یا کوئی اناڑی ڈرائیور. ویسے بھی محفوظ نہیں ہے کیونکہ ڈکیتی آسانی سے ہو جاتی ہے سٹارٹ کھڑی گاڑی کی. جی اب تک کے لیے یہی اپڈیٹس. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.